जन्नत के पत्ते। डीजे कितनी देर तो चुप बैठी रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता सोच कर कहने लगी, तो वो पिंकी मेजर अहमद था जो हमें मार्केट में मिला था। बिल्कुल। और डोली असली ख्वाजा सरा था। शायद वो उनका पुराना मुलाजिम है। और तुम मुंह उठाकर उसके घर चली गई। मुंह उठाकर क्या, मेरा पासपोर्ट था उस पर्स में। और अच्छा ही हुआ, सारी बात तो क्लियर हो गई। वो अपनी गलती मानती, ये नामुमकिन था। मगर तुमने उसे फ़ोन करके बहुत गलती की। तो भुगत रही हूँ ना वो गलती। इस जालिम शख्स ने ये नहीं सोचा कि जहान के पास इस रेस्टोरेंट के अलावा कुछ नहीं है, और उसने उसी को तबाह कर दिया। अब यकीनन वो उसकी लैंड लेडी को शह देगा कि वो रेस्टोरेंट वापस हासिल कर ले। वो सख्त नादिम थी। तुम्हें क्या लगता है, वो तुमसे वाकई मोहब्बत करता है? किसी को अजियत पहुंचाना मोहब्बत नहीं होती। कुछ देर वो दोनों यूं ही इस बात को हर पहलू से डिस्कस करती रहीं। फिर डीजे ने हाथ उठाकर हतमी अंदाज में कहा, एक बात तो तय है, अब ये मामला ख़त्म हो चुका है और अब तुम्हारे पीछे नहीं आएगा वो सर हिलाकर उठ गई। रात बहुत हो चुकी थी। अब उन दोनों को वापस जाना था। सब्ज़ाज़ार पे चलते ड्रोन ब्लॉक की तरफ बढ़ते हुए वो सोच रही थी कि अपने मसले किसी को बताने से वो हल नहीं होते। दिल का बोझ किसी के सामने हल्का करते करते बाज़ दफ़ा हम अपनी ज़ात को ही दूसरों के सामने हल्का कर देते हैं। परेशानियां बताने से कम हो सकती हैं, ख़त्म नहीं। जैसे उसकी परेशानी भी अभी तक उसके साथ ही थी। क्लासरूम की खिड़कियों से सूरज की रोशनी छन कर अंदर आ रही थी। सुबह की नम हवा बार बार शीशों से टकराकर वापस पलट जाती। जियो इंफॉर्मेशन के सिस्टम के प्रोफेसर अपने मखसूस अंदाज में लेक्चर ले रहे थे। उसके साथ बैठी डीजे बज़ाहिर बहुत तवज्जो से लेक्चर सुनती, रजिस्टर पर लिख रही थी। वो हर चंद लफ्ज़ लिखकर सर उठाकर प्रोफेसर को देखती, ज़रा गौर से उनके अगले अल्फाज सुनती और फिर समझकर सर हिलाती, दोबारा लिखने लग जाती। हया ने एक निगाह उसके रजिस्टर पर डाली। वहाँ उसका चलता कलम लिख रहा था, तुम लोगों का स्प्रिंग ब्रेक का क्या प्रोग्राम है? किधर जाओगे और कौन कौन तुम्हारे साथ जा रहा है? आखिरी लफ्ज़ लिखकर उसने गर्दन सीधी करके पूरे एतमाद से प्रोफेसर को देखते हुए रजिस्टर दाएं जाने बैठे मुतासिम को पास किया। ये उनकी और फ़लस्तीनियों की वाहिद मुश्तरका क्लास थी। मुतासिम ने एक निगाह खुले रजिस्टर पर डाली और फिर सर झुकाकर कुछ लिखने लगा। जब रजिस्टर वापस मिला तो उस पर अंग्रेज़ी में लिखा था, हम टर्की के टूर पे जा रहे हैं, 7 दिन में 7 शहर, हम पाँचों और टाली। और तुम लोगों का क्या प्रोग्राम है? उफ, फिर ये टाली। डीजे कोफ से जवाब लिखने लगी, हम भी 7 दिनों में 7 शहर घूमने का सोच रहे हैं। उसने रजिस्टर आके पास कर दिया और फिर ज़रा टेक लगाकर बैठ गई। मुतासिम अब सफ़े पे चंद अल्फाज घसीट रहा था, तो हमारे साथ चलो ना। तुम लोगों को कब निकलना है? पहली छुट्टी वाले दिन। हमने दूसरी छुट्टी पे निकलना है। सो तुम्हारे साथ मुश्किल होगा। चलो फिर छुट्टियों के बाद मिलेंगे। नो प्रॉब्लम। मुतासिम ने साथ एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाया। हया दान पे दान जमाए बमुश्किल जमाइयाँ रोकने की सही कर रही थी। उसे इस क्लास से ज़्यादा बोरिंग कोई क्लास नहीं लगती थी। दफातन मुतासिम ने रजिस्टर डीजे की तरफ बढ़ाया तो उस पे लिखे अल्फाज को पढ़कर डीजे ने रजिस्टर हया के सामने रख दिया। हया ने ज़रा सी गर्दन झुका कर देखा। ऊपर उसने अंग्रेज़ी में लिखा था, ट्रांसलेट इन उर्दू प्लीज़। उसके नीचे अरबी इबारत लिखी थी, कैफ़ा हालुका। हया ने कलम उंगलियों के दरमियान पकड़ा और उर्दू हिजों में लिखा, आपका क्या हाल है, और रजिस्टर वापस कर दिया। मुतासिम और हुसैन को आजकल डीजे से उर्दू अल्फाज सीखने का शौक़ चढ़ा हुआ था,
اس کلاس میں وہ یوں سارا وقت عربی الفاظ لکھ لکھ کر اس کو دیتے تھے۔ چند لمحوں بعد اس نے صفحہ پھر حیا کے سامنے کیا۔ اب کہ اس پہ لکھا تھا حالی بخیر۔ حیا نے چڑھ کر نیچے لکھا، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور آپ کی خیریت ٹھیک چاہتی ہوں۔ اتنا لمبا کیوں لکھا ہے؟ ڈی جے نے حیرت سے سرگوشی کی۔ اگر چھوٹا لکھتی تو فوراً ہی اسے سیکھ کر مجھ سے آج ہی کی تاریخ میں پوری فروز اللغات لکھواتا۔ اب اچھا ہے نا، پورا دن ٹھیک پڑھنے میں گزار دے گا اور متعصم سے کلاس کے اختتام تک ٹھیک سے نہیں پڑھا گیا۔ کلاس ختم ہوئی تو وہ واپس روم آئیں۔ منہ ہاتھ دھو کر تیار ہونے میں کافی وقت لگ گیا۔ اس نے ایک مور پنکھ کے سبز رنگ کا پاؤں تک چھوتا ہوا فراک پہنا۔ فراک کی آستین تنگ چوڑی دار تھیں اور نیچے پاجامہ تھا۔ پورا لباس بالکل سادہ تھا۔ بال اس نے کھلے چھوڑ دیے اور کاجل اور نیچرل پنک لپسٹک لگا کر ڈی جے کی طرف پلٹی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ ڈی جے جو بالوں میں برش کر رہی تھی رک کر اسے دیکھنے لگی۔ بالکل پاکستان کا جھنڈا، دفعہ ہو جاؤ۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد وہ دونوں ہالے اور انجم کے ساتھ جہانگیر میں واقع پھپھو کے گھر کے سامنے کھڑی تھیں۔ پھپھو کو بتایا تو تھا نا؟ یہ نہ ہو کہ وہ کہیں میں نے تو انوائٹ ہی نہیں کیا تھا۔ ڈی جے نے آہستہ سے پوچھا۔ ہاں ہاں بتا دیا تھا۔ اس نے سرگوشی میں ڈی جے کو جواب دیتے ہوئے ڈور بیل بجائی۔ پھپھو ان سے بہت تفاق سے ملیں۔ لونگ روم میں بیٹھنے تک ہی تعارف کا مرحلہ تمام ہو گیا۔ حیا آج تو تم نے گھر میں رونق کر دی۔ وہ واقعتاً بہت خوش تھیں۔ حیا ان کے گھر کو اپنا سمجھ کر دوستوں کو ساتھ لائی ہے، یہ خیال ہی ان کو مسرت بخش رہا تھا۔ وہ ان 2 ماہ میں چند ایک بار ہی پھپھو کے گھر آئی تھی اور پہلی 2 دفعہ کے بعد جہان کو کبھی کر نہیں پایا تھا، نہ ہی وہ اسے بتا کر آتی تھی۔ اس دفعہ تو اس نے بالکل بھی نہیں بتایا تھا۔ وہ اندر ہی اندر خود کو اس کا مجرم سمجھ رہی تھی۔ اس کے ٹوٹے بکھرے ریسٹورانٹ کو یاد کر کے وہ اکثر خود کو ملامت کرتی تھی۔ آپ کا گھر بہت اچھا ہے آنٹی، انجم باجی نے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ستائشی انداز میں کہا تھا۔ اور یہ رگز تو بہت ہی پیارے ہیں۔ حالے نے فرش پر بچھے رگز کی جانب اشارہ کیا۔ اور میری پھپھو بھی بہت پیاری ہیں۔ وہ پھپھو کے شانوں کے گرد بازو مائل کیے مزے سے بولی تو پھپھو ہنس دیں۔ ڈی جے نے آہستہ سے سرگوشی کی، اور پھپھو کا بیٹا بھی بہت پیارا ہے۔ حیا نے زور سے اس کا پاؤں دبایا۔ وہ بس سی کر کے رہ گئی۔ چلو تم لوگ ادھر بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ اچھے میزبان کی طرح پھپھو مسکرا کر کہتے ہوئے راہداری کی طرف مڑ گئیں، جس کے دوسرے سرے پہ کچن تھا۔ کچن کا دروازہ کھلا تھا اور صوفوں پر بیٹھے ہوئے انہیں کچن کا آدھا حصہ نظر آتا تھا۔ پھپھو وہ ان کے پیچھے ہی چلی آئی۔ ارے تم کیوں آ گئیں؟ ان کو کمپنی دو نا۔ وہ فریزر سے کچھ جمے ہوئے پیکٹ نکال رہی تھیں۔ وہ ایک دوسرے کو کافی ہیں، آپ سنائیں؟ انکل اوپر ہیں؟ میں نے سوچا ان سے مل لوں، جب بھی آتی ہوں عموماً ان کے سونے کا وقت ہوتا ہے، ملاقات ہی نہیں ہو پاتی۔ وہ یہ تو نہیں کہہ پائی کہ جب بھی وہ آتی تھی پھپھو ان کو دوا دے کر سلا دیتی تھی تاکہ کوئی بدمزگی نہ ہو۔ ہاں شاید جاگے ہوئے ہوں۔ تم اوپر دیکھ لو۔ اچھا، اور جہان کے ریسٹورانٹ کو کیا بنا؟ کچھ لوگوں نے نقصان کر دیا تھا شاید، اس نے ذرا سرسری انداز میں پوچھا۔ ہاں اچھا خاصا نقصان ہو گیا ہے اس کا، کافی چڑا چڑا رہنے لگا ہے اس دن سے، بس دعا کرنا۔ وہ پرملال لہجے میں کہتے ہوئے کیبنٹ سے کچھ نکال رہی تھیں۔ وہ واپس آئی تو ڈی جے اور حالے پھپھو کے گھر کی آرائش پہ تبصرہ کر رہی تھیں، جبکہ انجم باجی بہت غور سے ٹی وی پہ کارٹون نیٹ ورک دیکھ رہی تھیں، جس کے کارٹون ترک میں ڈب کیے گئے تھے۔ سبانچی میں جو واحد شے دیکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا وہ ٹی وی تھی۔ ان کو مصروف پا کر وہ زینہ چڑھنے لگی۔ کندھے سے لٹکے شیفون کے سبز دوپٹے کا کنارہ زینوں پہ پھسلتا اس کے پیچھے اوپر آ رہا تھا۔ سکندر انکل کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔
اس نے ہولے سے انگلی کی پشت سے دستک دی، پھر ڈور ناپ گھما کر دروازہ دھکیلا۔ کمرے میں نیم تاریکی سی چھائی ہوئی تھی، باہر دھوپ تھی مگر بھاری پردوں نے اس کا راستہ روک رکھا تھا۔ سکندر انکل بستر پر لیٹے تھے، گردن تک کمبل ڈال رکھا تھا اور آنکھیں بند تھیں۔ انکل، اس نے ہولے سے پکارا۔ وہ ہنوز بے حس و حرکت پڑے تھے۔ وہ چند لمحے تعصب سے ان کا پیمردہ بیمار چہرہ دیکھتی رہی، پھر ہولے سے دروازہ بند کر کے باہر آ گئی۔ وہ سیڑھیوں کے وسط میں تھی جب بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہیں ریلنگ پہ ہاتھ رکھے رک کر دیکھنے لگی۔ صوفے پہ آرام سے بیٹھی لڑکیاں بھی تیر کی طرح سیدھی ہوئیں۔ دروازہ کھول کر جان اندر داخل ہو رہا تھا، ایک ہاتھ میں بریف کیس، دوسرے بازو پہ کوٹ ڈالے، ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کیے، ہلکے گرے شرٹ کی آستین کونیوں تک موڑے۔ وہ بہت تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔